نبي سلام عليك والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. درود پاک بآواز بلند. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. نہایت مکرم و محترم عزت مآب عظیم علماء کرام، محقق العصر حضرت قبلہ مفتی محمد اجمل فریدی صاحب، مفتی محمد اجمل صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، حضرت قبلہ قاری محمد مشتاق فریدی صاحب دامت شرفہ، عزت مآب مکرم و محترم عاشق رسول حضرت قبلہ قاری محمد سلیم مہاروی صاحب، مفتی اہل سنت محقق العصر حضرت قبلہ مفتی محمد ریحان صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، عاشق رسول کشتہ عشق رسالت مآب فاضل جلیل حضرت قبلہ حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری محمد ریاض باروی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، مجاہد اہل سنت مجاہد ختم نبوت حضرت قبلہ قاری اللہ دتا صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، عزت مآب عاشق رسول برادر مکرم جناب محمد اجمل صاحب، بلکہ اجملان کاملان عاشقان اور دیگر جمیع محبین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کریم دی بارگاہ قدس دعائے او ذات لم یزل آئی دی خوبصورت عظیم و شان روحانی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بارگاہ اقدس وچ قبول فرمائے. بڑی بابرکت رات اور وہ رات جس رات محبوب کائنات محبوب رب العالمین کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے نال اس رات کو نسبت حاصل ہے. بڑی برکتاں والی خیر والی رات سانو میسر آئی اور کثیر تعداد میں دوست تشریف فرما نے قرآن مجید فرقان حمید دی چند آیات بینات میں تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا. اس دی روشنی چند اہم گلاں مختصر انداز آپ دوستاں تک پہنچان دی سعادت حاصل کرن گا. بڑی توجہ نال تسی دوستاں نے اس پیغام نو سننا ہے اور اگے پہنچانا ہے. عزت مآب قبلہ بھٹی صاحب، بہت عظیم عاشق رسول جناب قبلہ منہاس صاحب، اور میرے بہت ہی دل دے قریب عاشق رسول عزت مآب جناب پروفیسر سیف چیمہ صاحب، بھائی بابر ڈھلو صاحب، دیگر بہت سارے ساتھی تشریف فرما نے. اج رات بڑی برکتاں والی رات ہے. گنبد خضرا دا تصور کر کے مل کے ذرا درود پاک کا نذرانہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا سب کی بگڑی بنا رہے ہیں. نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں. کھلا ہوا ہے کریم کا در، کھلا ہوا ہے کریم کا در، بھرے خزانے لٹا رہے ہیں. ہوا ہے کھلا ہوا ہے کریم کا در، بھرے خزانے لٹا رہے ہیں. اور فلک کا سینہ دمک رہا ہے، فلک کا سینہ دمک رہا ہے،
زمین کا گلشن مہک رہا ہے، فلک کا سینہ دمک رہا ہے، زمین کا گلشن مہک رہا ہے، چھڑے ہیں صلی اللہ کے نغمے، حضور تشریف لا رہے ہیں، چھڑے ہیں صلی اللہ کے نغمے، حضور تشریف لا رہے ہیں، نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں، کھلا ہوا ہے کریم کا در، بھرے خزانے لٹا رہے ہیں۔ سیرت کا اتنا خوبصورت شعر شاید ہی لبے، نہ ان سا کوئی عظیم دیکھا، نہ ان سا کوئی عظیم دیکھا، نہ ایسا در یتیم دیکھا، نہ ان سا کوئی عظیم دیکھا، نہ ایسا در یتیم دیکھا، زمانہ ٹھکرا رہا ہے جن کو، انہیں وہ سینے لگا رہے ہیں، زمانہ ٹھکرا رہا ہے جن کو، انہیں وہ سینے لگا رہے ہیں، نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں، کھلا ہوا ہے کریم کا در، بھرے خزانے لٹا رہے ہیں۔ اور قبلہ اس شعر دے اتنے تا دل دا زانگی اتر جائے گا، شاید سمجھ آ جائے، بروز محشر بوقت پرسش، سوال و جواب کے بدلے، بروز محشر بوقت پرسش، مجھے جو دیکھا فرشتے بولے، بروز محشر بوقت پرسش، مجھے جو دیکھا فرشتے بولے، ادھر پریشان کیوں کھڑے ہو، تمہیں تو آقا بلا رہے ہیں، ادھر پریشان کیوں کھڑے ہو، بروز محشر بوقت پرسش، بروز محشر بوقت پرسش، مجھے جو دیکھا فرشتے بولے، ادھر پریشان کیوں کھڑے ہو، تمہیں تو آقا بلا رہے ہیں، ادھر پریشان کیوں کھڑے ہو، تمہیں تو آقا بلا رہے ہیں، نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں۔ قبلہ مفتی صاحب آخری شعر، قبلہ زہری صاحب دی قبر تے اللہ کروڑا رحمت اللہ نزول فرمائے، آپ کہتے ہیں نبی کی توصیف اللہ اللہ، بھئی نبی کی تعریف اللہ اللہ، نبی کی توصیف اللہ اللہ، کہ داد جبریل دے رہے ہیں، تسی بھی بڑی داد دے رہے ہو، پر حضور نے فرمایا ان روح القدس ہوا یؤیدک، حسان تو میری نعت پڑھتے جبریل تیری مدد کرن گے، تو قیامت تک جڑا بھی حضور دی نعت پڑھے گا جبریل ان کی مدد ہی کر رہے گا۔ نبی کی توصیف اللہ اللہ، کہ داد جبریل دے رہے ہیں، ظہوری کیا خوش نصیب ہے جو نبی کی نعتیں سنا رہے ہیں، نبی کی نعتیں جو سن رہے ہیں، نبی کی نعتیں جو سن رہے ہیں، نبی کی نعتیں سنا رہے ہیں، ظہوری کیا خوش نصیب ہے جو نبی کی محفل سجا رہے ہیں، نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں۔ معزز عاشقان رسول، محبین مصطفیٰ، اللہ کریم نے نا قرآن مجید ایک جگہ دیتے کٹھیاں 7 قسمہ چکی، کنیاں قسمہ؟ تے سب تو پہلی قسم چکی والشمس، میں نے سورج دی قسم ہے، کہ دی قسم
سورج لیے ایک اور لفظ آیا قرآن مجید، وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، ہم نے دہکتا ہوا سورج بنایا. لفظ سراج سورج، دہکتا بڑھتا گرما گرم سورج. تو ایک اور ذات لی بھی رب نے لفظ سراج استعمال کیا، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. اساں مدینے والے نو بھی سورج بنا کے بھیجا، سراج منیرا، سراج وہاجا گرم سورج، سراج منیرا ٹھنڈا سورج. آئے 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 مصطفیٰ بھی سورج نے، ایک آسمان تے بھی سورج ہے. لیکن ایک گل میں بالکل بنیاد دس دیا، اس آسمان والے سورج نو بھی جو نور ملے ہے نا، یہ نور مصطفیٰ کی برکتہ نال ملے. اساں تو تقابل کرتے نہیں، لیکن یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کیتا ہے، اس لیے میں کر دینا. سورج یہ بھی ہے تے سورج مدینے والا بھی ہے. لیکن آپ نا یہ واقعہ پتہ کدوں آپ نے شعر پڑھے، آپ کی جڑی ہے نعت ہے، میں اپنی کتاب چ بھی اس کو کوٹ کیتا ہے. یہ مشہور تسی حدیث پاک سنی ہے کہ جدوں آپ کپڑا سی رہی سن، سوئی گم ہو گئی، پھر حضور تشریف لے آئے. جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غرفتی فتبینت العبرۃ بشعاع نور وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ عرض کر دیا نے کہ میں فرماندیاں نے میں اپنے کمرے کپڑا سی رہی ہوں، چراغ بجھ گیا، سوئی گواچ گئی. اچانک آفتاب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم حضور میرے کمرے تشریف لے آئے. تو جدو آپ کی جلوہ گری ہوئی، میری جڑی سوئی نہیں لب رہی سی نا، آپ دے چہرے مبارک دے نور دی روشنی نال وہ سوئی چمکن لگ پئی. تو جدو چمکی تے آپ نے اٹھائی تے اٹھا کے عرض کیتا حضور میرا دل کردا ہے میں تہاڈی نعت پڑھاں. ادوں یہ شعر کہے وہ تو سمجھ آئے گی کیسا شعر. فی البدی آپ بہت بڑی شاعرہ نے، سیدہ عائشہ صدیقہ. عرض کیتا حضور میرا دل کردا ہے تہاڈی نعت پڑھاں. حضور نے فرمایا پڑھو. لو شعر عربی دے نے لیکن تم سمجھ آ جان گے آپ ہی، کیونکہ بالکل سورج نو. تے آپ نے عرض کیتا حضور لنا شمس وللآفاق شمس. ایک ساڈا گھر دا سورج ہے تے ایک آسماناں دا سورج ہے. لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمسی سمائی. اور جڑا ساڑھے گھر دا سورج ہے نا، گھر والا سورج یعنی حضور، یہ آسمان دے سورج نالوں آلہ ہے، وہ دے نالوں کتے بہتر ہے، خیر ہے، افضل والا ہے. سرکار مسکرائے فرمایا بھئی عائشہ یہ تے دلیل کی ہے، تیرا سورج آسمان دے سورج نالوں آلہ کدھا ہے. تو دلیل بھی آپ نے دیتی اگلے مصرے چ، لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمسی سمائی فإن الشمس تطلع بعد فجر وشمسی تطلع بعد العشاء. حضور ایک آسمانہ دا سورج ہے، ایک ساڑھے گھر دا سورج ہے، تے ساڈا سورج یہ نال والا ہے. پوچھا دلیل کی حضور؟ یہ جڑا آسمانہ دا سورج ہے صبح صبح چڑھدا ہے تے مغرب دے ٹائم غروب ہو جاتا ہے. حضور جدوں دی بس ہو جاتی غروب ہو جاتا ہے، ادوں آمینہ دا سورج طلوع ہو جاتا ہے. تا سکنے طیبہ میں صدا صبح مسلسل کا سما ہے، طیبہ میں صدا صبح مسلسل کا سما ہے. جس شہر میں سورج ہو وہاں رات کہاں ہے. جس شہر میں سورج ہو وہاں رات کہاں ہے. اچھا قبلہ صاحب صاحب تشریف فرما نے، سائنس دے آدمی نے، اے جڑا سورج ہے نا یہ جدوں شام نو غروب ہوتا ہے یہ ڈوبدا نہیں ہے. کچھ بندے سمجھتے نا شاید ڈوب جاتا ہے. سورج ڈوبدا نہیں ہے، ایک علاقے چوں دوجے علاقے چ منتقل ہوتا ہے. ادھر ہی ہے نا، ایک علاقے چوں ادھر دن چڑھ جاتا ہے، ادھر پیچھے رات ہو جاتی ہے.
لوگ سمجھتے ہیں شاید سورج ڈوب گیا ہے یا ختم ہو گیا ہے. نہیں، نہ ڈوبیا ہے، نہ مریا ہے، نہ ختم ہویا ہے. ایک علاقے چوں دوجے علاقے چ ٹرانسفر ہوئے. گل ہو گئی ہے جڑی ہونی. سورج ایک علاقے چوں دوجے علاقے چ منتقل ہوتا ہے تے جدوں دوجے علاقے چ چلا جاتا ہے نا او دا فیض پھر بھی جاری رہتا ہے. تسی کہو گے نہیں جی نظر تو آ نہیں رہا تے پھر فیض کداں جاری ہے؟ اے ہنے باہر نکل کے دیکھو نا تے چند چمک رہا ہے. ہاں چند چمک رہا ہے. یہ سورج دا خلیفہ ہے، یہ نمائندہ ہے ہوتا. سورج اگے چلا گیا ہے لیکن پیچھے چھڑ گیا ہے، روشنی چھڑ گیا پیچھے. فیض جاری ہے. کدے نال جاری؟ سائنسدان کہتے ہیں سورج دا نور اپنا ہے، چند دا نور اپنا نہیں ہے. یہ سورج کو لے کے چمکدا ہے. چند اپنے نور نال نہیں چمکدا، یہ سورج کو لیندا ہے. تارے اتھوں لیندے نے، اتھوں لے کے یہ چمک رہا ہے. چند دا اپنا نور نہیں ہے، سورج دا اپنا ہے. اساں کہندے ہیں نہیں، سورج دا بھی اپنا نہیں ہے، وہ بھی کسی اور دا ہی ہے. ہائے 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 ہائے، وہ بھی کسی اور دا ہے. خورشید جہاں تا، واہ واہ واہ، بڑا ایک شعر یاد آیا پیر نصیر الدین نصیر صاحب. آپ کہندے نے شاہان جہاں کس لیے شرمائے ہوئے ہیں، شاہان جہاں کس لیے شرمائے ہوئے ہیں، کیا بزم میں طیبہ کے گدا آئے ہوئے ہیں، کیا بزم میں طیبہ کے گدا آئے ہوئے ہیں. خورشید جہاں تاب ہو یا ماہ شب افروز، سورج ہوئے یا چند ہوئے، خورشید جہاں تاب ہو یا ماہ شب افروز، دونوں تیرے چہرے کی ضیاء پائے ہوئے ہیں، دونوں تیرے چہرے کی ضیاء پائے ہوئے ہیں. شاہان جہاں اسی میں تو تھوڑا جا بدلیا ہے پیر صاحب کو معذرت نہ شعر میں نہ تھوڑا جا بدلیا ہے اج دے ماحول چ. شاہان جہاں اگے آ جاؤ حضور، ایتھے اگے تشریف لے، ایتھے آ جاؤ. شاہان جہاں کس لیے گھبرائے ہوئے ہیں، شاہان جہاں کس لیے گھبرائے ہوئے ہیں. لگتا ہے کہ میلاد کے دن آئے ہوئے ہیں، لگتا ہے کہ میلاد کے دن آئے ہوئے ہیں. اس وقت نہ چھیڑے کشش لذت دنیا. بھائی کمال کا فون آ رہا ہے نا جی، ادھر کام ہے، ادھر جانا ہے، آ کام ہے، صبح آ کرنا ہے. تو کہندے نے اس وقت نہ چھیڑے کشش لذت دنیا، اس وقت میرے دل کو وہ یاد آئے ہوئے ہیں، اس وقت میرے دل کو وہ یاد آئے ہوئے ہیں. سلطان دو عالم کی عطا اور یاسی، کہاں سلطان دو عالم کی عطا اور یاسی. کچھ لوگ تو اس بات پہ چکرائے ہوئے ہیں، شان جہاں کس لیے. معزز احباب، یہ سورج نا ایک علاقے سے دوسرے علاقے علاقہ بدلتا ہے، پیچھے اپنے نائب چھڑ جاتا ہے. ایک چاند پیچھے روشنی جاری ہے.
یعنی سورج علاقہ بدلتا ہے، فیض بند نہیں ہوتا، فیض ہوتا پھر بھی جاری ہے۔ خدا کی قسم جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں انہوں نے بھی علاقہ بدلا ہے، ان کا فیض اسی طرح جاری ہے۔ ایک جہان جو دوسرے جہان سے حضور تشریف لے گئے، مت کو یہ سمجھے کہ سورج ختم ہو گیا ہے، نہیں، سورج علاقہ بدل رہا ہے، وہ فیض جاری ہے۔ حضور دنیا تے تشریف لے آئے نہیں سن، آپ کا فیض پہلے بھی جاری سی۔ حضور کے آنے سے پہلے آپ کا فیض نبیوں کے وسیلے سے جاری تھا، حضور تشریف لے گئے ہیں تو اب آپ کا فیض ولیوں اور علماء صالحین کے نتیجے میں جاری ہے۔ اچھا ایک فرق ضرور ہے، سورج اپنا جڑا فیض اگے جا کے دیندا ہے نا، یہ وسیلے نال دیندا ہے۔ میرے نبی چاند تے بل واسطہ عطا کرن، چاند تے بلا واسطہ فیض عطا کرن۔ اچھا قبلہ ایک بڑی خوبصورت گل، یہ جڑا آسمان والا سورج ہے نا، اللہ نے شان انہوں بھی بڑی دیتی ہے۔ یہ فصلاں پکا رہا ہے، سن فائدہ دے رہا ہے نا، فیض دے رہا ہے نا۔ اے جڑے فروٹ نے، فروٹ پکدے نے، یہ کداں پکدے نے؟ یہ سورج دی شعاع پیندی ہے نا یہ تے پھر یہ پکدا ہے، یہ مٹھاس بھی تاں پیدا ہوتی ہے۔ سبزیاں اگا رہے ہیں، فصلاں اگا رہے ہیں، ساڑھے تک فیض پہنچا رہے ہیں۔ ایتھے باہر اگر کچے فرش دے اوتے کوئی بچہ پیشاب کر دے، وہ زمین پاک کداں ہوئے گی؟ اینے کثیر تعداد علماء تشریف فرما رہے ہیں۔ سورج اپنی شعاع مارے گا ادھر، ان خشک کر دے گا، جدو زمین خشک ہو جائے گی زمین پاک ہو جائے گی۔ کنی دوروں شعاع مار رہے ہیں، کنی دور ہے زمین تو سورج دا فاصلہ؟ تقریباً 16 کروڑ کلومیٹر۔ کتنا؟ 16 لاکھ نہیں، 16,000 نہیں، 16 کروڑ کلومیٹر دور تو اپنی شعاع مار کے ساڑی تے تہاڈی گھر دی زمین نوں اے پاک کر رہے ہیں۔ کام کر رہے ہیں نا، کوئی انکار کر سکتا ہے؟ 16 کروڑ کلومیٹر، اور یہ شعاع دی رفتار کتنی ہے؟ 1,86,000 میل فی سیکنڈ۔ اتنی رفتار دے نال 1,86,000 میل فی سیکنڈ، اتنی تیزی دے نال مینوں اج حضرت صاحب نے جدوں میں آیا نا تے اج میں بڑی تیز گڈی چلائی، 155 دی سپیڈ دے تے میں انہوں کیا میں کہ اج نوٹ کر، پھر اج یہ آخری سپیڈ ہے ساڈی تے دی سپیڈ کتنی ہے سورج دی شعاع دی؟ 1,86,000 میل فی سیکنڈ، فی منٹ بھی نہیں۔ اینی تیزی دے نال شعاع مار کے تیرے تے میرے گھر دی زمین نو پاک کر رہے ہیں۔ یارو یہ جو سورج ہے کروڑوں میل دور سے اپنی نگاہ کر کے تیرے اور میرے گھر کی زمین کو پاک کر سکتا ہے، تو ڈارا والا سے مدینہ شریف تو صرف 4500 کلومیٹر دور ہے۔ یہ سورج اگر اتنی دور سے تیرے میرے گھر کی زمین کو پاک کر سکتا ہے تو مدینے والا سورج اپنی نگاہ کی تجلی سے تیرے اور میرے دل کی سرزمین کو پاک کیسے نہیں کر سکتا؟ اچھا ایک اور گل، سورج دی تخلیق دا مقصد سانو پاک کرنا ہے ہی نہیں۔ اللہ نے سورج نو کدے لئی بنایا ہے؟ وَضُحَاهَا، روشنی کرن لئی۔ سورج دی تخلیق دا مقصد ہے پودے جوان کرنے، شعاع دینی، حرارت پیدا کرنی، گرمی پیدا کرنی، مٹھاس دینی، پھلاں نو ساڈے تک صحیح کر کے پہنچانا، پکا کے۔ سورج دا مقصد پاک کرنا کتے نہیں لکھا کہ سورج پاک کرنا ہے، لیکن میرے نبی دا آن دا دنیا چ مقصد ہی سانو پاک کرنا ہے۔ مختلف اخبارات دے وچ مقصد بعثت مصطفیٰ، حضور دے آن دا مقصد 10 مقصد میں وہ بیان کیتے اپنے علم دے مطابق کہ اے 10 مقاصد اور بھی سینکڑا نہیں، 10 مقاصد جدے جو کالم پورا ہویا انہاں چوں ایک مقصد ہے حضور دی آمد دا، وَيُزَكِّيهِمْ۔ اللہ فرماتا ہے میرا حبیب تمہیں پاک کرنے کے لیے آیا ہے۔ کس طرح پاک کرے گا؟ یہ تمہارے دلوں سے شرک کو پاک کرے گا، بغض کو پاک کرے گا، نفرت کو پاک کرے گا، حسد کو پاک کرے گا۔ اس دل میں اللہ کریم کا اجالا پیدا کرے گا، توحید کی طرف لے کے آئے گا، تمہارے جلے ہوئے مقدر کو سوار کر تمہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب سے آشنا کریں گے۔ سورج اتنی دور سے نگاہ کر کے تیرے میرے دل کو پاک کر رہا ہے، حالانکہ اس کا مقصد پاک
دیکھ کر حضور کو پکار، سرکار نگاہ کرم فرمائیں گے خدا کی قسم صرف تو پاک نہیں ہوگا، حضور کی نگاہ ہو گئی تو میری ساتھ نسلیں بھی متفق پاک کا یقین کرو ساتھ نسلیں پاک، لیکن عقیدہ پھر اعلیٰ حضرت آپ کہندے نے تیرے مقدر سڑے ہوئے نے، تو بے روزگار ہے، تو لا علاج مرض کا شکار ہے، تینوں بڑے تو بڑا دکھ ہے، ایک کام کر۔ مواجہ شریف تے آپ نے کھڑے ہو کے پڑھیا ہے، قسمت میں لاکھ پیچ ہوں 100 بل 1000 کج، میں کہنا 100 دیوان ایک پاس ہے، اعلیٰ حضرت ایک شعر ہے، قسمت میں لاکھ پیچ ہوں 100 بل 1000 کج، یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے، یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی، لبوا ہے آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی، اور آگے تک کمال کر دیتی ہے۔ آپ کہندے نے جنت نہ دے تیری رؤیت ہو خیر سے، حضور جنت دو یا نہ دو، میں نے جنت نہیں چاہیے، جنت ہے ہی نہیں ہے کہ مقصد، حضور رؤیت اپنی زیارت ایک جھلک دکھا دے، بس آپ کا ایک مرتبہ دیدار ہو جائے، زندگی دی سب کو بڑی خواہش ہے۔ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں جنت نہ دے تیری رؤیت ہو خیر سے، اس گل کے آگے کس کو ہوس برگ و بر کی ہے، جنہوں ایک پھول لگ جائے انہیں پتہ ہے کی کرنا ہے، مصطفیٰ چاہیے، اور یقین کرو اس نسبت ناز کرو، علم دے اتے ناز کرنا منع ہے، علماء تشریف فرما، اپنے علم تے فخر کرنا منع ہے، اپنے حسن تے فخر کرنا بھی منع ہے، پیسے اور گڈی تے فخر کرنا بھی منع ہے، حسب نسب تے فخر کرنا بھی منع ہے، کوٹھی بنگلے تے فخر کرنا منع ہے، لیکن ایک فخر کرنا صرف جائز نہیں ہے بلکہ فرض ہے۔ وہ کیڑا فخر کرنا ہے؟ وہ پتہ کیڑا فخر ہے؟ وہ نسبت مصطفیٰ دی غلامی تے فخر کرنا، اساں حضور دے غلام ہاں، بس اس تو بڑا ساڈے کول فخر کوئی نہیں۔ ہاں خواجہ فخر الدین سیالوی صاحب کا ایک شعر ہے، تھوڑا ہے تھا اوکھا، آپ کہندے نے الہی شکر کروں کتنا ادا، فخر کتنا کروں، الہی شکر کروں، سیال شریف، الہی شکر کروں کتنا ادا، فخر کتنا کروں، تیرے کرم نے مجھے فائز المرام کیا، بنا کے رحمت عالم کا امتی مجھ کو، خطا سے پہلے ہی بخشش کا انتظام۔ یہ جڑا آسمان والا سورج ہے، اس سورج کی ایک یہ بھی خوبی ہے کہ یہ شفیق بڑا ہے، رحیم ہے، شفقتاں یہ سب دے اتے برابر۔ اس آسمان والے سورج نے کدے یہ بند نہیں کی بھی میں شہید چوک تے ذرا لائٹ زیادہ دے کے آواں تے ڈر والوں مڑا کے لنگ جاواں، کدے اتنا کیتا ہے؟ یہ سورج ایسا بھی نہیں کرتا بھائی جڑا ہندوستان ہے تے ہندوؤں آپ روشنی نہیں دینی تے پاکستان دے مسلمانوں کو روشنی دینی، نہیں، سورج شفیق ہے، رحیم ہے، یہ شفقتاں سب تے عام ہیں، یہ شواواں بھی سب تے عام ہیں، سورج دیا شفقتاں سب تے عام نے، مصطفیٰ کریم حضور دیا رحمتاں سارے جہاناں تے عام۔ امام نبہانی بیان فرماندے نے جواہر البحار بالکل شروع کے لئے چاہ فرماندے نے انہو رحمت للمومنین والکافرین، حضور مومنہ لئے بھی رحمت نے، حضور کافرہ لئے بھی رحمت نے۔ تو پوچھا حضور مومنہ لئے تا رحمت ہوئے چونکہ حضور اسا کلمہ پڑھنا رہے ہیں، کافرہ لئے بھی حضور رحمت نے، اونا لئے حضور کس طرح رحمت نے؟
کہ آپ نے فرمایا قرآن پاک چ نہیں پڑھیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، حضور سارے جہانہ دی رحمت نے، تے سارے جہانہ چ مسلمان بھی آندے نے کافر بھی آندے نے۔ پوچھا پھر کافراں نو حضور دی رحمت چوں کداں حصہ ملیا ہے؟ فرمایا اس طرح کہ کافراں نو جڑی نعمت اج مل رہی ہے نا، یہ تو فائدہ وہ حضور دی رحمت دی وجہ تو ہی اٹھا رہے ہیں۔ حضور دی رحمت نہ ہوندی تے وہ یہ نعمتاں تو فائدہ نہ اٹھا سکتے۔ دوسرا انہاں دے کفر دی وجہ تو جڑا انہاں تے عذاب آنا ہے نا، وہ عذاب جڑا اللہ تعالیٰ نے لیٹ کیتا ہویا ہے قیامت تک، یہ کیوں لیٹ کیتا ہویا ہے؟ فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، انہاں دا عذاب جڑا قیامت تک لیٹ ہو گیا ہے، یہ مصطفیٰ کریم حضور دی وجہ تو لیٹ ہو گیا۔ بلکہ شیطان جڑا ہے، امام سیوطی فرماندے نے حضور دی رحمت چوں شیطان نو بھی حصہ مل گیا۔ پوچھا شیطان نو کداں حصہ ملیا؟ فرمایا جڑی رات اللہ تعالیٰ نے حضور آپ دی ولادت باسعادت ہوئی نا، تے شیطان نے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ عرض کیتی یا اللہ میری تیری لڑائی تے اپنی جگہ تے ٹھیک، اپنی جنگ تے چلتی رہے گی، لیکن یا اللہ تیرا حبیب آیا ہے تے سارے جہانہ دی رحمت ہے تے سارے جہانہ ہی تمام ہی ہے تے میرا حصہ تو میں دے نا، میں اس جہان دے وچ تے میرا بھی وجود ہے تے بڑا بڑا کام ہے میرا تے لوگاں نو خراب کرنا، مینوں میری رحمت حضور دی رحمت جو مینوں حصہ دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شیطان دس کی چاہنا ہے؟ انہیں عرض کیتا یا اللہ میں اور تو کچھ نہیں چاہتا، جدو تم مینوں جنت چوں کڈیا ہی نا ذلیل کر کے، ادو میرے اتنے ایک فرشتہ چھڑیا ہے، وہ مینوں دو مکے ماردا ہے چنگے لگ کے، ایک مکہ صبح ماردا ہے وہ دی درد شام تک رہندی ہے، ایک شام نو مکہ ماردا ہے وہ دی تکلیف صبح تک رہندی ہے۔ میں اپنے پٹھے کام تو نہیں چھڑدا لیکن ان کی تکلیف بڑی درد بڑی ہے، تو یا اللہ میں اور کچھ نہیں منگدا، اے فرشتہ جڑا ہے نا یہ تو میں تو اے مکے میرے بند کروا دے۔ اللہ کریم نے فرمایا شیطان تو میرے نبی دی رحمت نو سمجھیا ہی نہیں، تو بڑی شے کو منگدا سا تینوں حضور دے صدقے وہ بھی عطا کر دے۔ تے یارو جیڑا رب شیطان نو حضور دی رحمت چوں حصہ دے رہا ہے، سمجھ نہیں آئی گل، جیڑا رب شیطان نو حضور دی رحمت چوں حصہ دے رہا ہے، تے جڑے رحمان دے بندے حضور دے چاہن والے سرکار دے سچے امتی میلاد علی رات ایتھے بیٹھ کے مصطفیٰ دی بارگاہ نذرانہ عقیدت اور محبت پیش کر رہے ہیں، سرکار دی رحمت نال انہاں نوں کتنا حصہ وافر ملدا ہوئے گا۔ تاں اساں کہندے ہاں عرشاں فرشاں تے چرچے در یتیم دے، عرشاں فرشاں تے چرچے در یتیم دے، سب تو مدنی کریم دے، رتبے نعالا سب تو مدنی کریم دے، رب نے جگ ونڈا پائیا اے محفلاں ساڈے حصے آئیاں، رب نے جگ ونڈا پائیا اے محفلاں ساڈے حصے آئیاں، لکھ واری صدقے جائیے، لکھ واری صدقے جائیے، رب دی تقسیم تے رتبے نعالا سب تو مدنی کریم دے، رتبے نعالا سب تو مدنی کریم دے۔ اور دوستو میرے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور سورج نے، اے آسمان والا بھی سورج ہے، لو بڑی خاص گل آ گئی، اس تو بعد ایک گل ہو رہی بڑی توجہ نال سمجھن والی، بڑی خاص گل آ گئی۔ قبلہ یہ جڑا آسمان والا سورج ہے نا، اس سورج کی طرف منہ کر کے اگر کوئی تھوکے، بارویں صاحب پہنچ گئے گل پہ، بڑے ذہین آدمی ہے ماشاءاللہ، اس سورج کی طرف منہ کر کے اگر کوئی تھوکے تے سورج نو کوئی فرق پیندا ہے؟ سورج نو کوئی ٹینشن ہے؟ وہ دی طبیعت تے کوئی اثر ہے؟ انہوں ایدہ دے ذلیل بندے دی پرواہ ہی کوئی آئے سورج نو کا دی پرواہ، وہ دیاں شانہ تے ہوتا ہی دے، وہ دی روشنی، وہ دیاں ذوق شانیاں، وہ دیاں تابانیاں پورے جہان کو چمکا رہے ہیں، انہوں کوئی پریشانی نہیں۔ ہاں جنہیں تھکیا ہے نا وہ دا اپنا منہ گندہ ضرور ہوئے گا، ایویں نا ذلیل ہو جائے گا، منہ دا گندہ ہو جائے گا۔ ایک گل علماء دی مجلس میں، یہ سارے میرے تو زیادہ صاحب علم لوگ نے، انہاں دیاں محبتاں اور شفقتاں تے میں قربان، سورج دی طرف اگر کوئی منہ کر کے تھکے نا بھی ایک گرمی بہت دے رہا ہے، بہت دھوپ تیز ہے،
نفرت کا اظہار کرے صرف سورج دے نال او دی صرف حدت دی وجہ تو تھوک دے یا سورج نو غلط کہہ دے بندہ کافر نہیں ہوندا چہرہ تو دا گندا ہوئے گا لیکن بندے دا ایمان ضائع نہیں ہوئے گا لیکن مدینے والے سورج دے بارے اگر دل دے وچ ہلکا جہا برا خیال بھی آ گیا ہلکا جہا برا خیال اس دا ایمان بھی ضائع ہو جائے گا اس دی دنیا بھی ضائع ہو جائے گی اس کی آخرت بھی ضائع ہو جائے گی اور قیامت تک ان کی نسلوں کے وچوں اللہ تعالیٰ نور ولایت ہاں مصطفیٰ کریم کا ادب اتنا زیادہ ضروری ہے حضور دی جس نے ہلکی جی بے ادبی کی تھی اے تسی دیکھیا نہیں وہ سویڈن دے وچ ایک ہفتہ پہلے اس بدبخت نے گستاخی کی تھی اور وہ چیلنج سی میرے تک کوئی پہنچ کے بخائے اور اتنے تک واقعی نہیں ہوتے تک کوئی پہنچیا ہوتی سیکورٹی اتنی سخت سی تے سخت ترین سیکورٹی دے وچ اللہ تعالیٰ نے انہوں نا ساڑ کے ماریا تے اتنا ذلیل کر کے ماریا اس بدبخت نو کہ اس خبیث دی اپنے سیکورٹی گارڈاں سمیت وہ دی شکل بھی پہچانن دے قابل نہیں رہی کہ وہ غلیظ انہاں دے وچوں ہے کیڑا رب فرماتا ہے حبیب ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں لیکن اگر تیرا کوئی غلام اس تک نہیں پہنچ سکا تو غلام پہنچے بھی ہیں اور ہر جگہ تک وہ پہنچے ہیں مگر اس کے ارد گرد کفر نے اتنا گھیرا ڈالا ہوا تھا کوئی نہیں پہنچ پایا تو کوئی بات نہیں انا کفیناک المستہزئین حبیب تیرے دشمنوں سے ہم خود نمٹیں گے اور رب نے نمٹ کر بتایا رب سب کچھ برداشت کر سکتا ہے اپنے حبیب کا گستاخ برداشت نہیں کر سکتا کدے نہیں وہ بچے گا پوری تاریخ اسلام اٹھا کے دے بڑے تو بڑے مرحلے دے ہوتے بھی اللہ تعالیٰ گنجائش دے دے گا لیکن اپنے حبیب دے گستاخ میں کوئی گنجائش نہیں دے گا اور ہر آنے والے دن عشق مصطفیٰ دے نوے تو نوے منظر تو ہم نظر آئیں گے اور گستاخان رسول ہر آنے والے دن انشاءاللہ ذلیل و رسوا ہوں گے اعلیٰ حضرت نے میری نقشہ کھینچا اے شیر بھائی باز اٹھا کے پڑھ رہے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آقا تیرے آقا مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا پریشانی کنوں ہوندی سورج جدو طلوع ہوندا ہے تے ڈر کنوں ہوندا ہے چوراں سورج دے طلوع ہون تے چوراں نوں ڈر ہوندا ہے ڈاکواں نوں ڈر ہوندا ہے کیوں بھی رات نوں اپنا کام جڑا پا رہے ہیں وہ کتے سورج نہ چڑھ جائے پھڑے جاواں گے ایویں نا جلدی جلدی کر لئیے کوئی شہید چوک موڑ دے اوتے کھڑوتا ہے سن لا کے بھی موٹر سائیکل کو لنگ دے تو انہوں قابو کریے بھی جلدی جلدی کر لیے تاکہ دن نہ چڑھ جائے کتے ڈاکو نو چور نو شرابی نو زانی نو فراڈیے نو اس نو سورج کے چڑھن کا ڈر ہوتا ہے ایمان والے نو تو سورج کے چڑھن کی خوشی ہوتی انہوں نے ایک خوف دور ہوئے گا امن قائم ہوئے گا منزلیں آسان ہوں گیاں دن چڑھ آئے گا ہر شے نظر آئے گی دوسرا ہے کہ صبح اٹھ کے اللہ توبہ کریں گے نماز پڑھیں گے قرآن پاک پڑھیں گے تلاوت کریں گے دکان تے جاواں گے بچیاں لی کو روزی روٹی دا اہتمام کریں گے ایمان والےاں نوں سورج دے چڑھن نال خوشی ہوندی ہے تے چور تے ڈاکو نوں ذرا پریشانی ہوندی ہے 12ویں سا پھر پہنچ گئے گل تے کیوں بھی 12 ربیع الاول میں ایک سورج چڑھدا ہے نہیں گل سمجھ آئی ہاں سورج دے چڑھن دے اوتے ایمان والے نوں خوشی ہوندی ہے تے چور ڈاکو نوں پریشانی ہوندی ہے کہ 12 ربیع الاول میں جڑا سورج طلوع ہویا ہے پتہ لانا ہوئے نا ایمان والے کہڑے نے ذرا باہر چوک سے نکل کے دیکھیا جے چھوٹے چھوٹے بچے جوان بزرگ بابے جھنڈے چوک کے جدوں سرکار کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا تاجدار
اس کی طبیعت گھبرائی ہوئی ہے، چہرے کا جغرافیہ تھوڑا بدلا ہے، اور وہ بڑی ٹینشن اور پریشانی کا شکار ہے کہ اتنا خرچ اگر کسی اور پہ ہو جاتا، کوئی یتیم کی بچی جو ہے وہ بیٹھ جاتی، فلاں کام پہ یہ پیسہ لگ جاتا، تو سمجھ جانا اصل بات یہ نہیں ہے، اندر کوئی چور بیٹھا ہے جس کی گھبراہٹ کا اثر اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہا ہے۔ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سریام رکھا۔ اچھا ایک اور گل ہے، یہ جڑا آسمان والا سورج ہے نا، یہ دی روشنی تو قبلہ صحیح فائدہ انہوں ہی ہوئے گا جدے کول اے نور ہے۔ سورج دے نور تو صحیح فائدہ وہ اٹھا سکے گا جدے کول آنکھ دا نور ہے۔ ایک آدمی نابینا ہے، اور چشم ہے، وہ بیٹھا ہے، تسی کہو گے یار تیرے سامنے دی کیڑا بندہ لگیا ہے، وہ کہے گا مینوں کی پتا، تسی کہو گے یار سورج چڑھیا ہوا ہے، چاند چڑھیا ہوا ہے، بندہ تیرے سامنے وہ لگیا ہے، وہ کہے گا میرے اللہ پاویں 20 سورج ادھا دے اور چڑھ جان، کیوں بھئی مینوں نظر ہی نہیں آتا، میری نظر ہی نہیں ہے، مینوں کی پتا۔ نور مصطفیٰ بھی خدا کی قسم اسے ہی نظر آتا ہے جس کے پاس یہ نور ہے، جدے ایتھے نور ہے نا، نور ایمان، جدا عقیدہ ٹھیک ہے۔ تسی کہو گے نہیں جی ڈاکٹر صاحب تو ہی ہے نا میں سگرا کبرا جا ملا کے تسی نواں وچوں مسئلہ کڈی جاندے جی زیادتی کر رہے ہو۔ یہ کتنے لکھیا ہے کہ حضور دا نور صرف انہوں ہی نظر آندا ہے تے سرکار دا حقیقی مقام تے آپ دی شان تے جدے ایتھے نور موجود ہے ایمان دا، یہ کتنے لکھیا ہے؟ یہ قرآن پاک چ لکھیا ہے، تراہم ینظرون الیک وہم لا یبصرون۔ حبیب یہ جو کافر ہے نا یہ آپ کی طرف دیکھتے تو ہیں، ینظرون الیک دیکھتے تو ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے۔ یہ پتہ کس موقع تے اتری آیت؟ پتہ کس موقع تے؟ ام جمیل دے بارے چ اتری۔ ابو لہب دی بیوی سی نا، حضور دے رستے چ کنڈے وچھاندی ہی، دور انہوں نے کنڈے چک کے لیانے سرکار دے رستے تے سرکار آپ دے قدماں نالوں کنڈے لگدے جانے تے وہ گلاب بن جانے۔ امام تبری نے لکھا ہے تفسیر تبری، جویں حضور دے قدماں نالوں کنڈا لگنا وہ گلاب بن جانا، پھول بن جانا۔ اچھا انہیں اپنا بغض پورا رکھنا۔ جدو قرآن دی آیت پاک اتری نا کہ ابو لہب تو بھی تباہ، تیرے ہاتھ بھی تباہ، تیری نسل بھی تباہ، تیرا مال جان کوئی شاید تینوں فائدہ نہیں دے گی، تے تیری بیوی بھی تباہ و برباد ہے، یہ جڑے رستے چ کنڈے وچھاندی ہے، یہ گلے چ مونج دی رسی پا کے دوزخ سے لٹکایا جائے گا۔ یہ بیوی نے جدو یہ آیتاں سنیاں نا بڑے غصے چ آئی، جلال چ آ گئی، غصے چ آئی، تو جناب نے پتھر چکیا تے دوڑ پئی خانے کعبے آئی کہ میں بدلہ لینا ہے۔ سیدھی آئی خانے کعبے شریف اگے نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور سے نے حرم موجود نے کہ آپ دے نال جڑی ہستی موجود ہے افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نال موجود نے تے سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیتا حضور بی بی بڑے غصے چ آ رہی ہے، تے مائیاں دا غصہ ویسے بھڑا ہوندا ہے، یہ انہاں نوں پوچھو جڑے بیچارے عدالتاں وچ بھگت رہے ہیں، بڑے غصے چ حضور آ رہی ہے، پتھر انہیں چکیا ہوا ہے، یہ ایتاں سن گئی نے جدے چ بھی یہ دوزخ سٹیا جائے گا، حضور یہ غصہ ہوتا ہے تے پتھر ایویں کتے نا مار نہ دے تے حضور وہ نہ ہوئے بھی کتے کو نقصان ہو جائے، مہربانی فرماؤ سرکار تھوڑا جا پردے چ ہو جاؤ، سائڈ تے ہو جاؤ تاکہ بی بی جڑی ہے کسی پاسے ہو جائے۔ میرے سرکار نے پتہ کی فرمایا، ابو بکر پریشان نہیں ہونا، حضور نیڑے آ گئی، فرمایا پریشان نہیں ہونا، انہا لن ترانی، اے مینوں ویکھ نہیں سکے گی۔ اچھا ہویا کہ یہ سیدھی آئی حضرت جناب صدیق اکبر کولتے آ کے کہنے لگی این صاحبک، وہ تیرا بیلی کتھے، این صاحبک تیرا یار کتھے؟ پتہ چلیا دشمن نوں بھی پتہ ہے یار کون ہے، ہائے 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 سارے غلام نے، ابو بکر یار ہے، ابو بکر یار، این صاحبک تیرا یار کتھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا بی بی تو کی کہنا ہے؟ انہوں نے کہا میں بدلہ لینا ہے، میرے بارے چیتاں نازل ہوئی ہیں، میں نے بہت غصہ ہے، میں پتھر لے کے آئی ہوں، میں بدلہ لینا ہے، میں نے پتہ لگیا بھی خانے کعبے چ تسی کٹھے ہے سو تے میں ہن آئی ہوں تے ہن کہڑے پاسے نو چلے گئے نے، مینوں دس ہو گئے کدھر نے؟ فرمایا بی بی تینوں نظر نہیں آیا بھی وہ کدھر نو گئے نے؟ حضور نال کھڑے
تینوں نہیں پتا چلیا وہ کدھر گئے نے؟ انہیں کہا نہیں مینوں نہیں پتا چلیا وہ کدھر گئے نے، لیکن ہگی اتنے ہی سن، پتا نہیں گئے کدھر ہوں، میں دس بھی گئے کدھر نے؟ فرمایا پھر بی بی جے سرکار نو ویکھنا ہے پھر پہلے صدیق اکبر والی اکھ لیا. آن حضرت بولے آپ کہنے نے آنکھ والا تیرے جو بن کا تماشا دیکھے، آنکھ والا تیرے جو بن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو اندھے کو، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. حضور دا نور اس سے سمجھ آئے گا، میرے نبی دی شان اس سے سمجھ آئے گی جدے ایتھے نور موجود ہے. اچھا ایک اور میں گل سنا دیں، تھکتا نہیں گئے ایک ادھی گل بس آخری، پھر چونکہ صبح جلوس بھی ہے بڑے ماشاءاللہ تے صبح تہجد دے وقت بھی لوگوں نے اہتمام کیتے نے، محبین مصطفیٰ نے. میں ایک گل دس دیاں، سورج دیاں شفقتاں تے سب تے برابر نے، اے جڑا آسمان والا سورج ہے یہ شفقتاں تے سب تے برابر نے. قبلہ مینار صاحب سورج دیاں شفقتاں تے سب تے برابر نے، لیکن سورج دیاں ان شعاواں تو فائدہ سب نو برابر نہیں ہوتا، سب نو برابر فائدہ نہیں ہوتا. میں اج گیا سا منچن آباد میری تقریر سی، تے جدوں میں اڈا گجانی تو اگے لنگیا نا تو اتھے ایک بستی آئی، ادھر بھی جناب سیم، ادھر بھی سیم، ادھر بھی کلر، ادھر بھی کلر. پوچھا یہ کہڑی جگہ؟ انہوں نے کہا یہ ڈھابا ہے، ڈھابا بستی ہے جی، ادھر بھی جناب سیم، ادھر بھی سیم. تے میں چشم تصور چو زمین نو پوچھا بھی تیرے نا کی بنیا؟ ادھر پیچھے تو بڑی فصل لگی ہے تے تیرے وال فصل کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے کہا سورج میرے نال زیادتی کرتا ہے، سورج میرے نال زیادتی کرتا ہے. ادھر تو فصلاں بڑیاں اگاندا ہے، فروٹ بھی اگاندا ہے، تے میرے والے پاسے نہیں توجہ فرماندا، میرے نال زیادتی کرتا ہے. میں کہا نہیں، سورج دیاں شفقتاں تے سب تے برابر نے، روڑا تیرے اپنے جی ہے. کئی آندے نے سانو تو نہیں کچھ لبیا اج تک، تھی آندے جے حضور دیندے نے مدینہ شریف، بابا فرید، کرما والے، سلطان باؤ، پاک پتن شریف، اجمیر شریف، سانو تو اج تک نہیں لبیا. وہ بھی کہی جاوے مینوں تو نہیں لبیا. ہاں پہلے زمین پاک کر. سورج دیاں شفقتاں سب تے برابر نے، لیکن جڑی زمین صاف ہوگی، میرا ہوگی، پاک ہوگی، سونی ہوگی، چنگی ہوگی، زرخیز ہوگی، اتھے فصل چنگی اگدی. تے جڑی زمین آپ خراب ہوگی، کلر والی ہوگی، شیم والی ہوگی، ہاں غلاظت نہ بھری ہوگی، اتنے فصل نہیں ہوگی. جنی مرضی اتنے تھی زراعت، جنی مرضی اتنے تھی کھاد دے بورے پا دے ہو نہیں جی. پھر کداں یہ زمین پاک کداں ہوئے گی؟ یہ زمین کداں پاک ہوئے گی؟ اے دل دی زمین میں پاک کرنے کا نسخہ دس دینا. اس زمین نو پاک کرنے کا میں نسخہ دس دینا. اینو اگر پاک کرنا ہے نا تو اینو پہلے یہ وچوں نا غلاظت دیاں جڑی بوٹیاں کڈ، اے شک شبے والے جڑے نے نا بوٹے یہ کڈ پہلے، اے جھاڑیاں جڑیاں اتنے پالیاں ہوئی نے. مصطفیٰ کریم حضور دے علم تے اعتراض دیاں، سرکار دی شانہ تے اعتراض، یہ جھاڑیاں کڈ یہ صاف کر کے یہ جڑا بغض اہل بیت، بغض صحابہ، بغض اولیاء، بغض انبیاء، یہ دا جڑا گندا پانی ہے نا یہ کڈن تو بعد پھر یہ نا پھر یہ عبادت دا حال پھر نماز دا، روزے دا، عبادت دا حال پھر تے عبادت دا حال پھرن تو بعد یہ تقوی دا بیج رکھ. تے جدوں تقوی دا بیج بوئے گا نا تے تھوڑا جا باہر نکلے تے پھر وہ درود و سلام دی کھاد دے. اچھا پھر جدو درود و سلام دی کھاد پائے گا نا پھر وہ فصل تھوڑی جی جدو جوان ہوئے تے ایداں دیاں محفلاں چاہ کے پھر عشق رسول دی سپرے کرا کسی صحیح ڈاکٹر کو نا عشق رسول دی سپرے کرا تے پھر جدو تھوڑی جی جوان ہوئے نا فصل تے دل دی فصل نو پھر مدینے ال کر کے پھر اعلیٰ حضرت دی بولی چ عرض کر حضور دی بارگاہ چمک تجھ سے پاتے ہے سب پانے والے، آقا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے.
گنبدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. اور بازو اٹھا کے مل کے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. اچھا جناب ہے جڑا آسمان والا سورج ہے نا ایداں دے سورج ورگے لکھاں سورج ہو گئے. اے جڑے سائنس دے طالب علم بیٹھے نے نا میری گل سمجھن جس ملکی وے دے وچ اساں رہ رہے ہیں نا اے نظام شمسی ایداں دے پتہ نہیں کنے نظام شمسی اے جس کہکشاں دے وچ اساں رہ رہے ہیں یہ دے وچ پتہ کنے سورج نے. اس سورج ورگے اس نظام دے وچ اس ملکی وے دے وچ اس کہکشاں دے وچ اس سورج ورگے 4000 ارب سورج موجود نے. کم از کم کتنے 4 نہیں 400 نہیں 4000 بھی نہیں 4000 ارب سورج. 2010 دے وچ انہوں نے کہا جی یہ نال ایک اور سورج دریافت ہویا ہے وہ 320 گنا یہ نالوں بڑا ہے. کئی سورج نے جناب یہ نالوں 100 گنا بڑے. یہ تو ایک کہکشاں ہے نا دنیا دا اج تک کوئی ایسا سائنسدان پیدا نہیں ہویا جڑا یہ دس دے انہاں جہاناں دے وچ کہکشاواں کنیاں نے. ایک کہکشاں 4000 ارب سورج نے تے کہکشاواں وہ آندے نے پتہ ہی کونی کہ 20 خرب تک جا کے سائنسدان کہن لگے اگے نہیں سانو سمجھ آ رہی. 20 خرب کہکشاواں تے ہر کہکشاں دے وچ اگے پھر نظام شمسی اور او دے وچ اگے پھر ستارے او دے تحت پھر ایک زمین تے ایک نکر تے کھڑو نا تے ایک اس طرح ایک جڑا نقطہ لائیے نا تے اے بھی نہیں ہے نقطہ پوری زمین جڑی ہے تے اتنے جہان اتنے آفاق اتنیاں کائناتاں اور ہر لمحے یہ تو ایک میں اس ملکی وے دی جڑیاں باقی 20 خرب کہکشاواں نے انہاں دے وچ ہر ایک چ 4-4 ہزار ارب بھی اگر لگاؤ تے خرب ہا سورج روزانہ نویں بن رہے ہیں روزانہ پھٹ رہے ہیں روزانہ ختم ہو رہے ہیں. میرے رب تے پتہ نہیں کتنے جہان نے. اس لیے قرآن پاک دے وچ کتے آیا رب المشرقین و رب المغربین تے کتے آیا رب المشارق والمغارب. تو علماء نے کہا یہ اینے مشرق تے اینے مغرب مشرق تے ایک مغرب تے اینے مشارق و مغارب یہ کتھے نے. ہاں سائنسدان کہندے نے ہے نے تیری میری نظر تو وہ جلنے لیکن اللہ نے ایداں دے ارب ہا خرب ہا جہان بنائے تے انہاں ہزاراں جہاناں دے وچ کروڑ ہا ارب ہا سورج بنائے. لیکن یاد رکھنا کائنات میں ارب ہا خرب ہا سورج ہے پر جہاں بھی جائیں گے کوئی اس سے بڑا ہوگا کوئی اس سے چھوٹا ہوگا کوئی اس کا نصف ہوگا کوئی اس سے لاکھ گنا بڑا ہوگا مگر یاد رکھنا یہ سب بنائے میرے رب کے ہیں. اور جہاں میرا رب العالمین ہے وہاں ایک مصطفیٰ رحمت العالمین ہے. اس نہ رب جیسا کائناتوں میں کوئی ہے نہ رب کے محبوب مصطفیٰ جیسا کوئی. دوستو اللہ نے پتہ نہیں کتنے کروڑا جہاں کروڑا ارباں خرباں سورج کائنات لیکن مصطفیٰ سورج ایک کوئی ہے حضور ورگا کوئی نہیں. تے اگلی گل بھی ہے کہ جدو کل قیامت کا دن آئے گا نا یہ جڑا سورج ہے نا یہ بارے ساری روایت یہی گل ہے بھی یہ اگ برسا رہا ہے نا گرم سورج اگ برسا رہا لوگ پسینے چ ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے. لیکن میرے نبی کو رب نے فرمایا حضور بھی سورج نے پر منیر آ گئی. ہاں یہ وہاجا ہے یہ گرمی پیدا کرتا ہے. جڑا چند ہے نا چند کی جڑی روشنی ٹھنڈی ہوتی ہے تے فرمایا میرا حبیب تے ٹھنڈا ہے. حضور تے رحمت للعالمین نے جدو قیامت والے دن یہ سورج اگ برسا رہا ہوئے گا مصطفیٰ کریم اپنی امت نو پناہ دے رہا پکڑ کے اپنی امت نو جنت بھیج رہے ہو. میری امت بچ جائے میری امت کوئی ادھر نہ جائے. اور یاد رکھو کہ سورج دی جڑی تجلی ہے نا سورج دی روشنی ایک ہی ہے. میں اتحاد دی گل کر رہا تے ختم کرنا. سورج دی روشنی جڑی ہے نا وہ دا کلر کوئی نہیں.
بعد دوست کہتے ہیں پیلا کلر ہے، سورج دی روشنی دا کلر نہیں. بابا جی کرما والے سرکار حضور میرے سیدی آپ فرماندے ہوتے سن، حضور سیدی محمد علی شاہ صاحب البخاری کرما والا شاہ، آپ فرماندے ہوتے سن ویلیو سورج دی روشنی دا رنگ نہیں ہے، اصل رنگ ظرف دا ہوتا ہے. ہاں ظرف دا رنگ ہوتا ہے. جدوں یہ سورج دیاں شعاواں تاج محل تے جا کے چمکدیاں نے یہ دا رنگ ہور ہو جاتا ہے. جدوں سیف الملوک جھیل دے اتنے جا کے چمکن تے اوتھے رنگ ہور ہو جاتا ہے. جدوں بحیرہ عرب تے چمکن اوتھے کلر ہور ہو جاتا ہے. بادشاہی مسجد میناراں تے چمکے تے اوتھے دا کلر ہور ہو جاتا ہے. تے جے بارش ہوئے تے قوس قزح دے وچ جدوں اے سورج دیاں شعاواں پین تے اوتھے رنگ ہی ہور ہو جاندے نے. اصل تے ایک ہی ہے تے اے پھر اے وکھرے وکھرے رنگ کی نے تجلی تے ایکو ہے. کئی بندے بڑے پریشان ہوندے نا نہیں جی نہیں اے جڑے قادری نے نا اے سبز یا رنگ رکھدے نے، نہیں سمجھ آئی گا. اے نقش بندی اے چٹی پگڑی بندے نے، اے چشتی پیلا یا کلر رکھدے نے، اے جناب قبلہ مفتی اجمل صاحب انہاں نے خاکی جا کلر رکھیا ہوا ہے. اے تسی وکھرے وکھرے کلر او اللہ دے بندے پیچھے تجلی ایکو ہی ہے. سورج دی تجلی ایک ہوئی ہے کہ ظرف مختلف نے. جدے کتے بغداد شریف سورج دی تجلی پیندی ہے اوتھے رنگ تھوڑا سا بد ہو جاتا ہے. جدوں کتے جناب خواجہ بہاؤالدین نقش بند قصر عارفہ تے تجلی پیندی اوتھے رنگ دا سفید ہو جاتا ہے. جدوں کتے جناب اجمیر شریف جاندی اوتھے دا تھوڑا جہا کلر اور ہو جاتا ہے. اختلاف نہ کریا کرو، اپنی منزل سارے دی ایک ہے، منزل ایک ہے. تے بھائی اللہ دی صاحب دا حکم ہے. میں وہ آخری کلام پڑھ کے اپنی گفتگو سمیٹنا. 7 قسماں رب نے چکیاں. کنیاں؟ 7 قسماں چکن تو بعد میرے رب نے فرمایا قد افلح من زکاہا، کامیاب وہ بندہ ہے جن نے اس نفس نو پاک کر لیا. کامیاب وہ نہیں جدی کوٹھی بڑی گڈی بڑی پیسہ زیادہ ہے. اساں ہی سمجھنے نا بھی اس بچے دے نمبر زیادہ آگے ٹاپر ہے تو ہوں تو ماشاءاللہ بہت ہی ٹاپر نے. سیف صاحب جانتے ہیں، چیمہ صاحب یہ تو کرونا نے بہار لا دیتی ہے ماشاءاللہ. تو لبا دے نمبر آئے بچے آتے ہیں دوبارہ آ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے نہ کتنے. تو میں دسنا چاہ رہا کہ یہ کامیابی نہیں ہے بھی یہ بچے دے نمبر اتنے زیادہ آ گئے. یہ بھی کامیابی نہیں ہے کہ اے جناب بندے دے کول یہ جاب ہے اے یہ بچے اتنے نے. نہیں، اصل کامیابی میرا رب فرماندا ہے وہ بندہ کامیاب ہے جدا نفس پاک ہے، گناہوں تو پاک ہے، جدا دماغ گناہوں دے خیال تو پاک ہے. اج میں کالج دے وچ گفتگو کر رہا سا، پنجاب کالج آف کامرس دے وچ، تے میں نال ہی جملہ کیا، میں کیا او پاک ہے اج دے دور چ جدا موبائل پاک ہے. ہن پتہ لانا ہوئے نا کیڑا کڈا ک ولی ہے تو موبائل کھول کے ویکھو تو منٹ چ پتہ لگ جائے گا حضرت صاحب کی ویکھتے نے، یہ بیک ہسٹری کی ہے. اچھا اس دماغ نو پاک رکھنا ضروری ہے، اس نظر کو پاک رکھنا ضروری ہے، اس نفس کو پاک رکھنا ضروری ہے، اس موبائل کو پاک رکھنا ضروری ہے. اپنے آپ کو پاک رکھو گے رب فرماتا ہے تسی کامیاب. وقد خواب من دساہا، تے جن نے اپنا نفس پلیت کر لیا، جہاں دماغ پلیت ہو گیا، جہدے ذہن چ خیال ہر وقت برے نے، جہدے دماغ دے وچ ہر وقت گناہ گھوم رہا ہے، وہ دا نفس پلیت ہے. کائنات چ کول جنہ وڈے تو وڈا ہوتا ہے تے جنی وڈی تو وڈی دولت ہے، میرا رب فرماندا ہے میرے کاغذاں دے وچوں ناکام اور ذلیل و رسوا ہے. ایک کانے دا بندہ نہیں، کامیاب ہوئے جن نے اپنے اندر نو پاک کر لیا. تے میلاد دیاں محفلاں سا تاں کر رہے ہیں انہاں چ بیٹھ کے سانو اپنے نبی دیاں شاناں دا پتہ لگے، حضور دا مقام پتہ لگے. اساں دنیا تو منہ موڑ کے گنبد خضرا دے نال رجوع کریے تاکہ ساڈا دل بھی پاک ہوئے، ساڈی نظر بھی پاک ہوئے، ساڈا عقیدہ بھی پاک ہوئے. ایک باری محبت نال مل کے درود پاک. آخری شعر یہ خواہش تھی تیرے ہوتے جو پیدا میں ہوا ہوتا، یہ خواہش تھی تیرے ہوتے جو پیدا میں ہوا ہوتا، تیرے چہرے کو اے آقا میں ہر پل دیکھتا
بچوں میں یتیم ہوتا اور پھر دن عید کا ہوتا لگاتا تو لگا مجھے سینے میں جی بھر کے ہنسا ہوتا یہ خواہش تھی تیرے ہوتے جو پیدا میں ہوا ہوتا فلک پر چاند میں ہوتا اور آپ ہوتے پنگھوڑے میں آقا فلک پر چاند میں ہوتا اور آپ ہوتے پنگھوڑے میں جدھر اٹھتی تیری انگلی ادھر میں جھک گیا ہوتا جدھر اٹھتی تمنا تھی میرا بچپن اگر ہوتا تو یوں ہوتا تمنا تھی میرا بچپن اگر ہوتا تو یوں ہوتا تیرے آقا نواسوں سے گلی میں کھیلتا ہوتا یہ خواہش تھی تیرے ہوتے جو پیدا میں ہوا ہوتا اللہ کریم کی بارگاہ کو اس دعا ہے کہ اس عظیم و شان محفل پاک کو اپنی بارگاہ قبول فرمائے کھڑے ہو کر